کہانی کا عنوان ہے کرنی والی سرکار۔ تو پیش خدمت ہے کرنی والی سرکار۔ نور دین کافی عیالدار تھا، ایک بیوی، 5 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ تن آسانی نے اسے فرائض کی بجاوری سے گریزاں کر دیا تھا۔ بیوی جائز گھریلو ضروریات کا تقاضا کرتی تو وہ غصے میں آ کر اسے پیٹ ڈالتا اور پھر باہر نکل جاتا۔ رات گئے واپس گھر لوٹتا، کھانے کے لیے کچھ مانگتا تو بک جک شروع ہو جاتی۔ خاوند اگر آٹا لا کر نہ دے تو روٹی کہاں سے پکے۔ اس نے اپنی فاقہ مستی کو درویشی کا نام دیتے ہوئے تصوف میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ پہلے وہ چند روز میرے آستانہ پر حاضری دیتا رہا، پھر سائیں پسوڑی شاہ کے تھے چڑھ گیا۔ جیل کی ہوا کھانے کے بعد وہ دوبارہ آستانہ پر لوٹ آیا۔ وہ سارا دن آستانہ پر گزار دیتا۔ میں سمجھتا کہ گھریلو کاموں سے اسے فراغت حاصل ہے۔ اس کی معاشی احتیاجات کا مجھے علم نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ 10-15 دن کے لیے غائب ہو جایا کرتا۔ ایک دفعہ وہ آستانہ سے تو گیا، گاؤں سے ہی غائب ہو گیا۔ نور دین کی طویل غیبت کے بعد اس کی بیوی میرے پاس آئی اور نہایت تلخ لہجے میں کہنے لگی، تم اچھے پیر ہو، لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ خدا کرے تمہارا یہ آستانہ اجڑ جائے، جیسے تم نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ نور دین کی بیوی کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے نہایت تحمل مزاجی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے ایک درویش سے کہا کہ وہ اسے پانی پلائے۔ پانی پی چکنے کے بعد اس کے اوسان درست ہوئے تو اس نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کرتے ہوئے بتایا کہ تمہارا مرید نور دین 2 مہینے سے گھر سے غائب ہے۔ گھر میں نہ آٹا ہے نہ دانا ہے۔ اس کے 7 بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ کوئی ادوار بھی تو دیتا نہیں۔ جس دن سے وہ تمہارا مرید بنا ہے میرا تو کھانا ہی خراب ہو گیا ہے۔ جی تو کرتا ہے وہ 7 بچوں کو تمہارے آستانہ پر لا بٹھاؤں اور خود بڑی نہر میں چھلانگ لگا دوں۔ سنا ہے کہ وہ بھی موئی سوکھی پڑی ہے، میری آنکھ کے آنسوؤں کی طرح۔ میں نے اسے تسلی دی، کہنے لگی کوئی ایسا تعویذ دو کہ چرخے کے ساتھ باندھ کر جیسے جیسے گھماؤں وہ نکھٹو گھومتا لڑکتا چلا آئے۔ میں نے کہا کہ تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے خود ہی ڈھونڈ کر واپس لے آئیں گے۔ تلخی سے بولی، اگر کل تک نہیں تو 3 دن کے اندر اگر تم اسے واپس نہ لائے تو میں پولیس میں تمہارے خلاف اغوا کا پرچہ درج کرا دوں گی۔ میں نے کہا بی بی صبر سے کام لو، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر تمہیں علم نہیں تو پیر کاہے کو بنے بیٹھے ہو؟ پیر تو اندر کی بھی باتیں جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ ہو سکتا ہو جو آیا بھی اسے تم ہی نے ہو۔ میرا ایک مرید جو پاس کھڑا تھا اس کی ایسی تلخ باتیں سن رہا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے نہایت کڑوے لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، بی بی جاؤ، بی بی تم تھانے چلی جاؤ اور پیر صاحب کے خلاف جو کارروائی کرنی کر لو، تم تو حد سے بڑھے جا رہی ہو۔ میں نے نہایت مشکل سے اپنے مرید کو خاموش کرایا۔ مرید اپنے پیر کی بےزتی تو نہیں نہ برداشت کر سکتے۔ بہرحال میں نے 15 دن کی مہلت مانگی کہ اسے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اپنے 2-3 مریدان کے ہمراہ نور دین کی تلاش کر
کھوج کرتے کرتے 7ویں دن ایک گاؤں سے ملحقہ قبرستان پہنچا جہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک طرف ڈھول بج رہے تھے، لاؤڈ سپیکر سے فلمی گانے اور لوک گیت گونج رہے تھے۔ دوسری طرف قبرستان میں ایک جنازہ آتا دیکھا تو میں نے مریدین سے کہا کہ میلے میں گھوم کر نور الدین کو تلاش کریں، میں نماز جنازہ پڑھ کر آ جاؤں گا۔ لوگ جنازگاہ میں جنازہ رکھے آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے کہ مرنے والا سنی العقیدہ تھا، اس لیے اس کا جنازہ سنی مولوی ہی پڑھائے گا۔ دوسرے گروہ کا کہنے لگا کہ مرحوم شیعہ تھا، اکثر لوگ گواہ ہے کہ محرم کی مجالس میں وہ شرکت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا جنازہ شیعہ مسلک کے مطابق پڑھایا جانا چاہیے۔ اسی بحث و تکرار کے دوران ایک آدمی کہنے لگا کہ وہ اہل حدیث ہے جسے عرف عام میں وہابی کہتے ہیں۔ اس نے قسم کھا کر بتایا کہ مرنے والے نے کئی بار جمعہ کی نماز اس کے ہمراہ مشہور اہل حدیث مولوی محمد حسین کے پیچھے پڑھی ہے۔ ایک دیوبندی مولوی نما بندہ بول اٹھا، وہ تو پکا دیوبندی تھا، اہل سنت والجماعت، کئی بار ہمارے ساتھ تبلیغ پر گیا ہے۔ ایک چودھری کہنے لگے تو گویا وہ بے دین تھا۔ جو شخص ایک پارٹی کا ہو کر نہ رہے، پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے چند شریف نوجوان چلا اٹھے، لوٹا لوٹا لوٹا۔ اس طرح جنازہ خانوں کی محفل زعفران زار بن گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہوا اور آگے بڑھ کر ان لوگوں سے مخاطب ہوا، مرنے والا جو کچھ بھی تھا مسلمان تو تھا، مسلمان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ہم مسلک تھا تو اپنے مسلک کے مطابق جنازہ پڑھوا لیں۔ اس طرح ہر مسلک کے لوگ باری باری جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص بولا کئی بار ایسا ہوا کہ ایک میت کے 2 جنازے ہوئے، لیکن یہاں تو ایک ہی جگہ 4 مسالک جمع ہو گئے، تو 4 جنازے تو کبھی نہیں سنے۔ مرحوم کا باپ جو ضبط کیے ہوئے تھا تلخی سے بولا ہمارا خاندان سنی العقیدہ ہے، اس لیے اس کا جنازہ سنی مولوی ہی پڑھائے گا۔ پھر اس نے اپنے مولوی سے کہا کہ مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور دوسرے مسلکوں کے لوگوں ناراض ہو کر بڑبڑاتے ہوئے جنازہ پڑھے بغیر واپس چل دیے۔ میں دہل گیا، لرز اٹھا کہ میرے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، کہیں میرا حشر بھی اس بیچارے مردے جیسا نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں آدمی کو کسی ایک کا ہو کر رہنا چاہیے، سب سے محبت کرنے والا ہر جائی کہلاتا ہے۔ وقت پڑنے پر کوئی بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ میں نے نماز جنازہ سے فارغ ہو کر ہجوم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میرے مریدین راستے ہی میں مل گئے۔ ان کے چہرے متبسم تھے، کہنے لگے آؤ پیر جی، آپ کو ایک عجیب و غریب منظر دکھاتے ہیں۔ تو کیا نور الدین مل گیا؟ ان کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ جی ملا تو نہیں، لیکن عنوان مل گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک مرید نے مجھے رکنے کے لیے کہا۔ دوسرا بولا وہ دیکھیے بڑ کی ٹہنیوں کے ساتھ کیا لٹکا ہوا ہے۔ میں نے بغور دیکھا، قریباً 7 فٹ لمبا 3 فٹ چوڑا ایک بینر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ قریب پہنچے تو بینر پر اپنی تصویر دیکھی جس کے نیچے لکھا تھا پیران پیر ولی کامل قطب دورہ حضرت۔ اس بینر کے نیچے برگد کے تنے کے ساتھ ایک شخص بھانگ گھونٹتے ہوئے آواز دے رہا تھا، بادام الائچیوں والی سردائی 20 روپے کا گلاس، 20 روپے کا گلاس، ساوی کلکتے والی ساوی پی ساوی اوشناوی 20 روپے کا گلاس۔ میں کافی دیر ہکا بکا کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ ایک مرید نے میرا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، حضرت صاحب کہاں کھو گئے؟ آئیے اس بھانگ فروش کے سامنے بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کتنے گلاس؟ بھانگ فروش نے دریافت کیا۔ جی ہم بھانگ نہیں، چائے پینے کے لیے بیٹھے ہیں، ایک مرید نے کہا۔ چائے والا میرے بائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھو، وہ دیکھو اس نے اپنے سامنے صاحب بچھا رکھی ہے، میرے گاہکوں کو بیٹھنے دو۔ بھانگ فروش نے بڑی رکھائی سے جواب دیا۔ ہم چٹائی سے کھسک کر سب پر ہو لیے،
فاصلہ ہی کتنا تھا، 3 فٹ کا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد میرے مریض نے بینر پر چھپی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دکاندار سے پوچھا، بھائی صاحب یہ تصویر کس کی ہے؟ دکاندار من چلا اور خوش مزاج تھا، کھیتلی میں دودھ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، قسم لے لو میری نہیں، میرا حلیہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس تصویر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دکاندار کے جواب سے بہت محظوظ ہوئے، پھر چائے میں چینی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہارے سوال کا تعلق صاحب تصویر سے ہے تو پڑھ لو، بینر پر اس کا نام لکھا ہوا ہے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ دکاندار نے چائے پیالیوں میں ڈال کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں ایک بزرگ چائے کا آرڈر دیتے ہوئے ہمارے پاس صف پر براجمان ہوا۔ دکاندار شاید اس کا واقف تھا، کہنے لگا، کمال کر دیا نور الدین نے، اتنا بڑا میلہ پہلے کبھی نہیں لگا، ہر طرف رونق ہی رونق، موجیں ہی موجیں، سرکس، پنگڑے، موت کا کنواں، بکری کے پاؤں والی عورت، کٹا ہوا سر، اور تو اور بغیر کنیکشن کے چلتا ہوا پانی کا نل، پہلے کہاں دیکھے ہوں گے ہمارے گاؤں والوں نے ایسے کھیل تماشے، پتہ نہیں نور الدین کہاں سے کیسے انتظام کر لیا ہے۔ بزرگ کی زبان سے نور الدین کا نام سنتے ہی ہم تینوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ایک ساتھی نے بزرگ سے پوچھا، یہ نور الدین کون ہے؟ کہنے لگا، اس درگاہ کا گدی نشین ہے، بہت اچھا درویش، کامل پیر ہے، اس کے دم درود میں بھی بہت تاثیر ہے، جن پوت اس کا نام سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں، کسی اور کی بات ہی کیا۔ میری اپنی بہو کو 7 سالوں سے جنہوں نے دبوچ رکھا تھا، بڑے بڑے پیروں کا قابو نہیں آیا، پیر نور الدین نے ایک ہی پھونک سے اڑا دیے۔ اب وہ بھلی چنگی ہے اور آج درگاہ پر چادر چڑھانے بھی آئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہم پیر نور الدین صاحب کے درشن کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، بزرگ بولا، وہ مزار شریف کے سامنے بیٹھے قوالی سن رہے ہیں، لیکن تم محفل سما ختم ہونے کے بعد سلامی دینا، اس وقت وہ وجد کی کیفیت میں ہے۔ ہم مزار شریف کے ہاتھوں میں پہنچے جہاں محفل سما منعقد تھی۔ قوال ایک ہی مصرع کی تکرار کر رہے تھے، لے یارمی والے دانا تے ڈبی تر جائیں گی، یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ لوگ دھڑا دھڑ نور الدین کے قدموں میں پیسے ڈال رہے تھے اور نور الدین ان پیسوں میں سے مٹھیاں بھر بھر کر قوالوں پر نچھاور کر رہا تھا۔ بعض لوگوں پر حال طاری تھا اور ان کے دوست یا لواحقین نے دونوں ہاتھوں سے ان کی کمر تھام رکھی تھی۔ نور الدین خود بھی جھوم رہا تھا۔ اتنے میں عورتوں کے مجمع سے ایک نوجوان عورت اٹھ کر نور الدین کے قدم چومنے کے بعد حال کھیلنے لگی اور اس کی چنریا سر سے کھسک کر کندھوں پر آ پڑی تھی، وہ اور زلفیں پریشان ہو کر لہرا رہی تھیں۔ وہ دوران وجد ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ گھنے سیاہ بادلوں سے برق گری کے گری۔ منہ تماش بین اس کے نیم اریاں چھاتیوں کی دیوانہ وار رقص پر نعرے بلند کر رہے تھے۔ ایک مولوی ٹیب صوفی نمال لمبوترے سے چہرے والا شخص اس نظارہ کو دیکھ دیکھ کر لاہور پڑ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بھی 2 پہاڑیوں کے بیچ سے گزرنے والی وادی میں صراط مستقیم تلاش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں اس جیسے بھڑوے یہ نہیں جانتے کہ کون کھڑا تماشا ویکھدا ہے، سرتوکھیے وچ تمال رکھنا، کون کھڑا تماشڑا ویکھدا ہے، سرتوکھیے وچ تمال رکھنا۔ آخر میں دھمال ڈالنے والی عورت بے قابو، بے بس اور مدہوش ہو کر نور الدین کے آغوش میں جا گری اور وہ اسے کلاوے میں بھر کر بچڑی بچڑی کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر نور الدین نے اسے خود سے الگ کر کے پانی پر کچھ پڑھ کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوش میں آنے کے بعد نور الدین کے قدموں پر سجدہ ریز ہو گئی۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ہم نور الدین نے مریدین کو لنگر تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ نور الدین نے ہمیں دیکھا تو آنکھ کے اشارے سے ہمیں خاموش رہنے کے لیے کہا اور ایک مرید کو بلا کر کہا کہ انہیں ہمارے حجرہ میں لے جاؤ، یہ ہمارے خاص مریدین ہیں، ان کی خوب خاطر تواضع کرو۔ مرید ہمیں ساتھ لے کر حجرہ کی جانب روانہ ہوا تو نور الدین نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، وہ کھانا
جو نمبردار صاحب کے گھر سے ہمارے بھیجا گیا ہے انہی کے لیے ہے۔ حجرہ میں بیٹھنے کے بعد نگاہ کی تو میری تصویر والا وہی بینر وہاں بھی آویزہ تھا۔ حجرہ کی چاروں دیواروں پر مختلف بزرگوں کی تصاویر سے بڑی پڑی تھی، اور اس کی اپنی تصویر کے نیچے یہ عبارت درج تھی: فقر فقیر حضرت پیر نور بھرپور عرف شاہ نور کرنے والا۔ ہمارے کھانا کھا چکنے کے بعد نور الدین وارد ہوا۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ دروازہ بند کر دے اور خود باہر موڑے پر بیٹھا رہے، کسی شخص کو اندر نہ آنے دے۔ پھر وہ میرے پاؤں پڑ گیا اور 10 بوسے کے بعد 10 بستہ گویا ہوا: یا سرکار، یہ سب آپ کی دعاؤں کا منہ بولتا ثبوت ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مریدین نے اسے بتایا کہ کس طرح سے اس کی بیوی آستانہ پر آئی تھی اور کیا کیا بکتی رہی تھی۔ کہنے لگا: میں پیر صاحب سے معافی مانگ لیتا ہوں، وہ تو ہے ہی پاگل، بے صبری، گسیلی، چڑچڑی لڑاکی، منہ پھٹ، گھر میں آٹا ختم ہونے سے 4 دن پہلے ہی شور مچا دیتی ہے، ناشکری، ناسپاس، خدا اور قسمت پر تو اسے یقین ہے ہی نہیں۔ 100 بار سمجھایا کہ ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، فکر نہ کرو، ہمارے دن پھرنے ہی والے ہیں، خدا چھپر پھاڑ کر اوپر سے پھینکے گا، کہیں نیچے آ کر دب ہی نہ جانا، گھر میں آٹا دانہ نہ رکھنے کو جگہ نہ ملے گی۔ ایک مرید بولا: تو اچھا، تو آپ ہمارے ساتھ گاؤں واپس چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ کی بیگم صاحبہ نے پیر صاحب کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کے بازو واپس نہ کیے تو وہ پولیس میں آپ کے اغوا کا پرچہ درج کروا دیں گی۔ نور الدین کھلکھلا کر ہنس دیا، کہا: نا پاگل ہے وہ دیوانی چلی بامری، ایک دفعہ میں روزگار کی تلاش میں کراچی گیا تو وہ میرے والد صاحب کے پاس جا پہنچی، اور انہیں بھی یہی پولیس والی دھمکی دے کر کہنے لگی اگر اس کا خاوند 8 دن کے اندر واپس نہ آیا تو وہ پھر نور الدین کہنے لگا: آج میلے کا آخری دن ہے، 2-4 دن سامان سمیٹتے لگ جائیں گے، آج ہفتہ ہے، میں بدھ کو کچھ روز کے لیے آؤں گا اور اس کے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ پھر وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا: پیر جی، حضرت بابا سرکار معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ آپ کے آستانہ میں رہ کر جب بھوکوں مرنے لگا تو مجھے یہ کھیل کھیلنا پڑا۔ میں کافی عرصہ سے یہاں اپنا آستانہ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، آپ کی دعاؤں سے کامیاب ہو گیا۔ اب میں یہیں رہوں گا، ماہ دو ماہ بعد بیوی بچوں کو خرچہ دے آیا کروں گا۔ ہم واپس آ کر بدھ کا انتظار کرنے لگے۔ نور الدین اپنے وعدے کے مطابق سامان سے بھرا ہوا ٹرک لے کر گھر پہنچ گیا۔ 20 من گندم، 12 من چول، درجن بار زندہ مرغ، برنگ سیاہ 3 بکریاں، 1 بکرا، داڑیں، نمک، مرچ، ہلدی، مسالے، سب علم غلم جو لنگر سے بچ گیا، علاوہ ازیں 7 زنانہ جوڑے، بچوں کے لیے کپڑے اور دربار شریف پر چڑھائی جانے والی چادریں، پٹکے، پگڑیاں، 20,000 نقد بھی اس نے اپنی بیوی کو تھمائے۔ گلی محلے کی عورتیں یہ سامان دے کر نور الدین کی بیوی کو بدائی دے رہی تھی کہ اس کے شریک ایک دوسرے کے کانوں میں منہ دے کر چیپ گوئیاں کر دیں، یہ ضرور کہیں دال میں ڈاکہ ڈال کر لایا، اتنے دنوں میں حلال کی کمائی سے اتنا سامان نہیں خریدا جا سکتا۔ میلوں ٹھیلوں میں طرح طرح کے ملنگ، کلندر، درویش، فقیر، جٹا تاری، صفا چٹ، زلف دراز، ریش دراز، ناخن دراز، سادھو، سنت، سنیاسی، جوگی، مداری، چھری مار اور 20 ورنوں کے بابا لوگ اپنے اپنے آسن جماتے ہیں۔ نور الدین کا آسن تکیہ زاویہ یا ڈیرا گاؤں سے ملحقہ قبرستان میں تھا، جو 2-3 کچے کوٹھوں پر مشتمل تھا۔ وہ واپس اپنے تکیہ پر پہنچا تو ایک جٹا تاری کو اپنے 2 چیلوں کے ہمراہ وہاں موجود پایا۔ نور الدین کو دیکھتے ہی جٹا تاری نے اٹھ کر اس کے ہاتھ چومنے کے بعد مانکا کیا اور اس کے چیلوں سے بھی اس کی پیروی کی۔ چیلوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ جٹا تاری عمر میں نور الدین سے کافی بڑا، اس کے باپ سے بھی معمر لگتا تھا۔ جٹا تاری کے دست بستہ آداب بجا لانے سے نور الدین بہت مسرور ہوا اور اس کی ہشت تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا: جیتے رہو بچہ۔ اس نے اسے خود سے کمتر سمجھا اور جی میں کہنے لگا: دیکھو خدا نے مجھ کو کتنا شرف بکار عطا فرمایا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ، گرو لوگ بھی مجھے 10 بستہ سلام کرتے ہیں۔ پھر نور الدین نہایت
کرو فر سے اپنے آسن پر براجمان ہو گیا اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ گرو جی کے لیے چائے تیار کریں۔ گرو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ابھی نہیں حضرت صاحب، پہلے ہم سبز گھوڑے پر سواری کریں گے۔ نور الدین نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا گرو صاحب، ہمارے پاس تو کوئی گھوڑا موجود نہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو ہم چوری صاحب ڈیرے سے گھوڑا منگا دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں سبز تو نہیں، سیاہ رنگ کا گھوڑا موجود ہے۔ گرو صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بندہ پرور، میں اس گھوڑے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے، کرا دے مجھے سیر باغ ارم، کرا دے مجھے سیر باغ ارم، الہی ہو اس سبز گھوڑے کی خیر، جہاں دیدہ عارف گیانی بدھیوان اور کامل ہو۔ اکمل درویش سے کون سی بات پوشیدہ ہے؟ اگر مجھے آپ کی دانائی، علم و فضل اور دانش و آگہی پر شک ہوتا تو میں اس فرق سے ہر چیز کو سبز گھوڑے سے تشبیہ نہ دیتا، بلکہ سادہ لفظوں میں کہہ دیتا کہ ہم رگڑا لگائیں گے، ساوی پی کر پرباش ہو جائیں گے۔ نور الدین اپنی تعریف و خوشامد پر بہت خوش ہوا اور اس کی نظروں میں گرو صاحب کی توقیر بڑھ گئی۔ ملنگوں کے ڈیروں پر دن میں دو چار بار بھنگ کا دور چلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات گاؤں کے چھوکرے بھی سبز گھوڑے پر سواری کا مزہ لوٹنے کے لیے تکیہ پر چلے آتے ہیں، اور ان میں سے بعض بادام، خشخاش، سونف اور کھانڈ کی پڑیاں پلے باندھ کر لاتے ہیں۔ نور الدین نے بھنگ گھوڑنے کے لیے ایک بڑا کنڈا متایا ڈنڈا اپنے حجرہ کی زینت بنا رکھا تھا، جسے وہ قلم دوات کا نام دیتا تھا۔ اس نے مریدوں کو قلم دوات لانے کا حکم دیا اور پھر وہ زوردار ہاتھوں سے بھنگ گھوڑتے ہوئے یہ منتر گانے لگے، دم علی علی مولا رگڑ رگڑ، دم علی علی مولا رگڑ رگڑ، دم علی علی مولا رگڑ رگڑ، منکر خارجی دگڑ دگڑ، مرن کے موزی چگڑ چگڑ، دم علی علی مولا رگڑ رگڑ، دم علی، یعنی علی علی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بھنگ اڑتے جاؤ۔ بھنگ نوشی کے منکر جو ہمارے مسلک سے خارج ہے خود بھاگ جائیں گے۔ یہ موزی جو بھنگ نوشوں کو ایزا پہنچاتے ہیں آپس میں جھگڑ جھگڑ کر مر جائیں گے۔ علی علی کا نعرہ بلند کرتے رہو اور بھنگ گھوڑتے جاؤ۔ بھنگ گھوڑنے کے بعد ایک مریض نے جب پیالہ گرو صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ کریں، تو گرو صاحب نے پیالہ نور الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بولا پہلے آپ نوش فرمائیں۔ تو نور الدین بولا، گرو جی آپ ہمارے مہمان ہیں، اس لیے پہلے آپ ہی نوش فرمائیں، ویسے بھی یہ پیالہ میرے ظرف سے کافی وسیع ہے، میں تو محض شوقیہ فنکار ہوں، دو چار بوندیں بچ گئیں تو سائیں پسوڑی شاہ کی یاد تازہ کر لوں گا۔ گرو صاحب نے پیالہ منہ سے لگا کر 2 گھونٹ پہ ختم کر دیا۔ تیسرا پیالہ پینے کے بعد پیالہ پر ہتھیلی پھیلا کر پرباش کہتے ہوئے بولے، شرع کے 3 ہی قول ہیں، اس لیے 3 سے زیادہ پیالے نہیں پینے چاہیے۔ گرو صاحب نے نور الدین سے تکیہ پر 6 ماہ بسرام کیا۔ اسی دوران نور الدین بھی بھنگ نوشی کا عادی ہو گیا۔ اسی دوران گرو نے اسے آمدنی کے نئے نئے طریقے بتلائے، مطلب ہر روز چاڑ پھونک کرنا، ہر جمعرات کو خواجہ خضر کے چراغ جلانا، ہر نچندی جمعرات کو لنگر تقسیم کرنا، ہر قمری مہینے کی 11 تاریخ پیر غوث پاک کا ختم دلوانا، جنوں پوتوں کو بگانے کے لیے کڑھائی، کالا بکرا، کالا مرغ، مختلف رنگوں کے کپڑے، سوٹ چادریں اور دوسری چیزیں وصول کرنا، چڑھاوا، ہدیہ، نذرانہ، فتوی بٹورنا۔ نور الدین نے تعویذات لکھنے کے لیے نقشہ سلیمانی نامی کتاب اپنے بستہ کی زینت بنا رکھی تھی۔ ابھی تک وہ کالے علم سے ناواقف تھا۔ گرو نے اسے بتایا کہ لوگ کالے علم سے بہت ڈرتے ہیں، یہ عالموں اور پیروں کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ جب تک آپ کسی کو یہ بتائیں گے کہ اس پر کالے علم کا وار ہوا ہے تو اس کا فوری اپاؤ نہ کیا گیا تو تمہارے حالات مزید خراب ہو جائیں گے، ممکن ہے تمہارا گھر تباہ ہو جائے، تو وہ خوفزدہ ہو کر اپاؤ کرانے پر تیار ہو جائیں گے۔ اس پر نور الدین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، نہ بابا نہ، سنا ہے کہ کالے علم کے عامل کی اولاد مر جاتی ہے، میرے تو 7 بچے ہیں۔ گرو صاحب قطع کلامی کرتے ہوئے بولے، یہ باتیں ان پیروں کی پھیلائی ہوئی جو کالے علم کے مخالف ہیں، تم نا حق وہم میں مبتلا ہو کر آمدنی کے اہم ذریعہ سے محروم رہنے پر تلے ہوئے ہو۔ گرو صاحب نے اپنی
चिकनी चुपड़ी बातों के तुफैल नूरुद्दीन को काला इल्म सीखने पर आमादा कर लिया और इसे हिंदी रस्मुल ख़त के चंद हरूफ लिखना सिखा दिए और तावीज़ात में उल्टे सीधे लिख दिया करें। यहाँ कौन हिंदी रस्मुल ख़त पढ़ने वाला है। तवीज़ देते वक्त लोगों को बताया करें कि काला इल्म हिंदुओं की ईजाद है, इसके जंतर मंतर हिंदी ही में लिखे जाते हैं। इनके अलावा यहाँ हिंदी जानने वाला कोई भी तो नहीं, बाकी सारे अमल और पीर महज उल्टी सीधी लकीरें खींच कर थमा देते हैं, इसलिए उनका अमल मुअस्सर नहीं होता। नूरुद्दीन मान गया और गुरु साहब से काला इल्म सीखने लगा। इसी तरह गंगा उल्ट बहने लगी। वो जो गुरु को अपना चेला समझता था अब खुद उसका चेला बन गया। गुरु ने उसे अपना चेला बनाने में बहुत कष्ट उठाना पड़े। गुरु को उसे अपने चेला बनाने में बहुत कष्ट उठाना पड़े। गुरु की हिदायत पर नूरुद्दीन ने अपने आस्थाना आलिया के वसी आंगन में एक मच आतश कदा के लिए जगह मखसूस कर दी, जहाँ मुरादें मांगने वाले ईंधन पाथियाँ वगैरह जलाते थे और वो इसकी राख कैंसर, फाले, गेंठिया, शुगर, इस्तिस्का, दर्द गुर्दा, पथरी, नमर्दी, बेऔलादी, अठराव वगैरह के मरीज़ों को चटाया करता था कि ये एक दरिया को अक्सीर होने के अलावा मुतबर्रक व मुक़द्दस भी है। राख की एक पुड़िया का हदिया 100 रुपये था। इस तरह काला इल्म सिखाने के बहाने गुरु साहब ने नूरुद्दीन को अपना चेला बना लिया। पीर फ़कीरों पर अंधा एतकाद रखने वाले उनका किरदार नहीं देखते और ना ही इस बात को खातर में लाते हैं कि कोई खिलाफ शरीयत काम कर रहा है। वो उनके गैर शरई अफ़ाल को ये कहकर जायज़ करार देते हैं कि वो अहले मलामत में से हैं। मलामत से मुराद ये है कि शरीयत की खिलाफ वर्जी किए बगैर ऐसी रविश इख्तियार की जाए कि लोग उन पर मलामत करें। ऐसी रविश इख्तियार करने वाला मलामती कहलाता है। इस किस्म के लोग अपने हक़ पर कुरान हकीम की इस आयत का हवाला देते हैं जिसमें फरमाया गया है और ख़ासाने खुदा मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मलामत अख्तियार करने की एक शर्त बयान करते हुए फरमाया कि मखलूक़ात खुद से मुतनफ़र और मलामत पर आमादा करने के लिए ऐसा तरीक़ा अख्तियार किया जाए कि शरअ शरीफ को इससे कोई नुकसान ना पहुँचे। इसलिए गुनाह कबीरा का इर्तिकाब तो दरकिनार, गुनाह सगीरा का इर्तिकाब भी जायज़ नहीं है। इस ज़िमन में हज़रत दाता साहब ने एक रवायत बयान करते हुए लिखा है कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी एक दफ़ा हजाज से वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि सारे शहर में आपकी तशरीफ़ आवरी की खुशी के शादियाने बजने लगे और अहले शहर आपके इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। आपको अंदेशा हुआ कि इससे कबूल आम और रजूए खल्क में से उनका दिल खुदा से हटकर उनकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा और वो खुदा की याद से महरूम रहेंगे। चुनाचे जब आप बाज़ार में पहुँचे तो आस्तीन से एक रोटी निकाली और उसे सबके सामने उसे खाना शुरू कर दिया। ये रमज़ान का महीना था। लोग बरगश्ता होकर चले गए और एक मरीज़ जो साथ ही था वो रह गया, लेकिन आपका ये फ़ेल शरअ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं था क्योंकि आप सफ़र में थे। बायज़ीद तफूरी बस्तामी के अलावा सूफिया से फ़िरका कसारिया के शेख अबुल साले बिन हमदून ने तज़किया नफ्स के लिए एक खलक की मलामत को ज़रूरी करार दिया है। फ़िरका तफूरिया का ये कौल है कि शुक्र की हालत सहव पर फजीलत रखती है। शुक्र से मुराद ये है कि बंदा पर माशूक़ हकीकी का शौक़ का इस कदर गलबा हो कि वो बेहोशी तक पहुँच जाए। इस हालत में बंदा कुल्ली तौर पर अपने खुदा में गुम हो जाता है और तमाम मखलूक से कुलियतल बेखबर व बेनियाज हो जाता है। शुक्र के ज़िमन में अहम सवाल यह है कि क्या मुजाहिदा से शुक्र की हद तक पहुँचा जा सकता है। अक्सर सूफिया इसकी नफ़ी करते हुए कहते हैं कि मुजाहिदा से शुक्र तक पहुँचने की कोशिश बेसूद है क्योंकि मुजाहिदा सिर्फ होश की हालत में किया जा सकता है। दाता साहब के नज़दीक मसनूई तौर पर अपने ज़ाहिर पर
حالت شکر طاری کرنا ریا ہے۔ تاہم بعض صوفیہ اس امر کے قائل ہیں کہ مجاہدہ سے شکر کی حالت طاری ہو سکتی ہے۔ یاد رہے ملامتیہ کسی باقاعدہ سلسلہ طریقت کا نام نہیں ہے۔ کسی بھی سلسلہ کا کوئی شیخ یا مرید یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ کیونکہ ملامت کا طریق تو لوگوں کو خود سے متنفر کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ خود کو ملامتی کہنا تو اپنی صفائی پیش کرنے کے مترادف ہے۔ بعض نام نہاد صوفی خود پر شکر طاری کرنے کے لیے مختلف قسم کے نشوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں ادا نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے نزدیک نہ جاؤ جس وقت تم نشہ کی حالت میں ہو۔ یہ آیت شراب کے لیے حرام قرار دیے جانے سے قبل نازل ہوئی، جبکہ بعض صحابہ شراب پی لیا کرتے تھے اور پھر حالت نشہ میں حضور کے ساتھ نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ شراب نوشی عرب میں عام رواج تھا۔ بعض مسلمان اس کے حرام ہونے 4 ہجری تک اس قباحت میں مبتلا رہے۔ وہ اپنے پینے کا وقت نماز کے اوقات سے پہلے یا بعد مقرر کر لیتے تھے۔ پھر جب سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے فائدہ کی چیزیں بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے مے نوشی ترک کر دی، تاہم بعض اس کے فائدہ کے پہلو کو رخصت تصور کر کے نماز کے اوقات کو چھوڑ کر پیتے رہے، اور بعض صورت المائدہ کی روح سے شراب قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی تو صحابہ طائب ہو گئے۔ اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان شراب نوشی کریں یا بحالت نشہ نماز کے قریب جائیں۔ یاد رہے کہ شراب، جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، سے مراد ہر وہ شے ہے جس کے کھانے یا پینے سے نشہ پیدا ہو، عقل و ہوش زائل ہو جائے۔ یاد رہے کہ شکر کسی قوی کیفیت کے وارد ہو جانے کے باعث احساس سے غائب ہونے کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصنوعی بناوٹی یا ارادی، مثلا کوئی نشہ اور مشروب یا شے استعمال کرنا جس کے باعث احساس غائب ہو جائے۔ عمدن مصنوعی شکر طاری کر لینا شریعت میں گناہ ہے۔ دوسرے، عشق و شوق الہی میں مستغرق ہونے سے طاری ہونے والا شکر جو صرف اصحاب وجد پر طاری ہوتا ہے، اور اسے دوران شریعت کوئی باز پرس نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں نام نہاد پیر فقیر ملنگ لوگ عام طور پر بھنگ کا نشہ کرتے ہیں، جسے ہندی میں بھانگ، فارسی میں بنگ اور عربی میں سے حشیش، جو تاثیر میں بھنگ سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ پنجابی میں سے بھنگ کے علاوہ ساوی سبز بھی کہتے ہیں۔ بھنگ نوش سے ورق الخیال، ورق النشاط، فلک سیر، عرش نوا، حشیشت الفقراء، حب المساکین، سبز کوڑا، تورت پتنی، شیطان کی بیوی، بوٹی، شیو بوٹی، چترا خضر وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھنگ ہندو دیوتاؤں بالخصوص شیو جی اور اندر جی کو بے حد مرغوب ہے، اس لیے ان کے پجاری اسے استعمال کرتے ہیں۔ بھنگ اپنے گرم و لطیف کرتے ہیں۔ لو جناب، یہ اگلی قسط جڑی ہوں میں بعد چوں پیش کراں گا۔ سر دست آپ اس کہانی کو سنیں غور سے، ظاہر سنی تو ہوگی آپ نے، تو کمنٹ بھی کریں، اور نور دین کا اگلا حصہ آپ انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ، وقت دینے کا، ساتھ دینے کا، سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔